ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہے، اور سب سے زیادہ اختلاف ذات مصطفیٰ کے متعلقہ عقائد پر دنیا کو بکھیرا گیا۔ آپ کا امت کے ساتھ جو رشتہ تھا محبت کا، عشق کا، اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں، ترجیح کو صرف کیا گیا حضور کی ذات میں تنقیص کے پہلوؤں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک بندہ ساری رات بیٹھ کر ریسرچ کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ عیب بھی تھا، آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے، آپ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جو ساری رات بیٹھ کر یہ دلائل ڈھونڈتا ہے، میرے نبی جیسا تو نبی کوئی نہیں تھا، میرے نبی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں تھا۔ ایک کامن فہم والا انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ ایک سازش کے ذریعے امتی اور نبی کے اس رشتے کو، اس مضبوط ڈوری کو کمزور کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے موجودہ دور کے اندر کہ علماء مل بیٹھیں، وارثان محراب و منبر سر جوڑیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ تمام عقائد بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ایک متفقہ عقیدہ امت مسلمہ تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو کفر اور شرک کے فتووں کی مشینیں ہیں یہ بند ہو سکیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز کائنات ذات ہے۔ امت حضور کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان قرار دے۔ رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر ذات مصطفیٰ سے محبت کرو گے پھر رب تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کی واضح آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ امت کو اس رشتے کی کمزوری کے لیے دیا گیا کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا اسلام میں جائز نہیں، حالانکہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ ہیں، اور یہ کسی ملا یا مفتی کا بنایا ہوا دین نہیں، رب کی قرآن کی آیت ہے یستفتحون علی الذین، جو پہلے لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ آئیے عقائد کی اصلاح قرآن کی روشنی کے اندر کریں، مسلک کی روشنی کے اندر نہ کریں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن 1400 سال پہلے کے بعد ختم ہو گیا؟ کیا یہ حکم ختم ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤ اگر ظلم کر لیا ہے؟ یہ عقیدہ امت کو دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ حضور مر کے مٹی ہو گئے، اور امت کے اندر اس قسم کی باتوں کو فروغ دیا گیا جس سے امتی اور نبی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر حضور کی زیارت اور پہچان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو ایسا سنواریں اور حشر میں حضور کی شفاعت کی امید رکھیں۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور مقام محمود ہی شفاعت کا مقام ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اس حوالے سے امت کے عقیدے کو کمزور کیا گیا۔ معیار عقائد کا قرآن بنائیں، انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایرے گیرے اور نتھو خیرے سے عقائد وصول کرتے رہیں گے یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ علماء آگے بڑھ کر امت کو قرآن کے عقائد ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، احادیث مبارکہ جو واضح احادیث مبارکہ ہیں ان کے عقائد تھمائیں، تاکہ یہ جو کفر اور شرک کے فتووں کی مشینیں ہیں یہ ختم ہوں، اور کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔